الرحمن الرحیم، میں صاحبزادہ حیدر جان اور اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں موجود ہوں، اور آج میرے ساتھ مہمان استاذ ڈاکٹر محمد ارشاد خان مومن صاحب موجود ہے، جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، اکانومسٹ ہے، اکانومی کا ایک ایکسپرٹ ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک لیڈر ہے، ایک مینیجر ہے، اور آج ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کریں گے کچھ اہم موضوعات پہ۔ کیا بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائم دیا، وی نو آپ کا اسکیجول جو ہے بہت بزی ہے، لیکن آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ تھینک یو سر، میرا پہلا ہی جو سوال ہوگا، جیسے ابھی پروگرام سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، آج کل کی یوتھ جو ہے، اور ہم یوتھ ریلیٹڈ بات کریں گے، جو بڑے جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ ایرا جو ہے یوتھ کا ہے، اور جو یوتھ جو ہے ابٹ ڈائریکشن سے ہٹ کے جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس یوتھ کو، کیا میسج دیں گے؟ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، آپ کی آواز جو ہے بہت سارے ینگ اسٹوڈنٹس، صرف اسٹوڈنٹ نہیں جو کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے باہر بھی ہے، ان اسٹوڈنٹس کو کیا کہیں گے؟ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو صاحبزادہ صاحب، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا سیریس ایشو پہ کویشچن کیا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آج آپ سے دل کی بات ہو، آپ سے راز کی بات ہو، یہ راز کی بات قوم بھی جانے، یہ راز کی بات ہماری لیڈرشپ بھی جانے، یہ راز کی بات ہمارے ادارے بھی جانے، ہمارے سپریم کورٹ ہائی کورٹس بھی جانے، ہمارے لیڈرز بھی جانے، ہمارے اور جو ایجوکیشن پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اس راز کو جانے۔ حقیقت میں آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں، ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا ٹارگٹ معلوم نہیں ہے، یا ہمیں اپنے مقاصد معلوم نہیں ہے، یا ہمیں ہمارے آرزو تمنائیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک یہی آرزو ہے کہ ایک درخشندہ، خوبصورت، شائستہ، انصاف پہ مبنی، فلاحی، اصلاحی، معاشی پاکستان ہو، جس میں یعنی ٹوٹلی ایک اچھا ملک کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ اس میں ایجوکیشن جو ہے یہ ٹوٹلی فری ہو، اور ایجوکیشن نظام کیسا ہو، ٹھیک ہے، فرسٹ ایلیمنٹ اس کی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ ٹوٹلی جو ہے ہیلتھ سیکٹر یہ فری ہو، ٹوٹلی کیسا ہو، نظام کیسا ہو، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ نے بات کی یوتھ کی، یوتھ بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے اس میں، یہ 65% یوتھ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب میں یوتھ پہ جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا تو آپ مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ دیکھیں، یوتھ دراصل کسی ملک کی اکانومی بڑھانے کے لیے یوتھ کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یوتھ کے پاس سوچ ہوتا ہے، یوتھ کے پاس کے ساتھ انرجی ہوتا ہے، یوتھ کے ساتھ جو ہے آرزو ہوتی ہے، یوتھ کے ساتھ خواہش ہوتی ہے، اس کے امنگیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کاش کہ ایک ایسا اسٹیٹ موجود ہو، ایک ایسے لیڈرز موجود ہو کہ وہ یوتھ کے لیے ایک خوبصورت پلان دے دے، خوبصورت شائستہ پلان دے دے، اور اس پہ کام کرے اور ملک کو معاشی طور پر آگے لے جائے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کو کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو ایک اصلاحی فلاحی اور معاشی انسان کی ضرورت ہے۔ یوتھ، آپ بدقسمتی سے پاکستان کی جو یوتھ ہے، ایک تو اس میں سب سے بڑا جو امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ ایجوکیشن نظام ہے۔ ہمارا ایجوکیشن نظام آپ دیکھ لینا، یہ کوئی ایک ایسا مطلب ایجوکیٹڈ بندہ جو با علم با کردار بندہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ صرف کیا کرتا ہے، یہ ایک انسان کے کپڑے صاف کرتا ہے، اس کے شوز کو صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پرسنالٹی کو تھوڑا ڈیولپ کرتا ہے۔ باقی ایجوکیشن جو ہے بالکل اس میں ایجوکیشن کا رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن کی بات کی، ایجوکیشن کی اہمیت کی بات کی، اور آپ نے یوتھ کا آپ نے کہہ دیا 65% یوتھ ہے، اور ایک ہوپ ہے، کیونکہ ان کے پاس کریٹیوٹی ہے، ان کے پاس ایک یونیکنیس ہے کہ وہ کام کو آگے لے کے چلیں، لیکن اداروں کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے ان کے لیے پلان نہیں۔ لیکن اس یوتھ کا بینگ انڈیویجول کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی آگے آ کے اس ملک کے لیے کچھ کرے؟
دیکھیں پہلی رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی بنتی ہے, لیڈرشپس کی بنتی ہے, پولیٹیکل پارٹی کی بنتی ہے, جو اسٹیٹ ہے ان کی بنتی ہے کہ یوتھ کو ایک ایسا نظام تعلیم دے دے, ان کو ایک ایسا کلچر دے دے, ان کو ایک ایسا نظام دے دے, ان کو ایک ایسا گائیڈ لائن دے دے, ان کو ایک ایسا سپورٹ دے دے, ان کو مطلب ایک اس کو لیڈ کر لے, آگے لے جائے اور اس کو اپنے ٹارگیٹس بتائے. گورنمنٹ تو ہے نہیں, اب یوتھ بذات خود جو ان کے اپنا رول بنتا ہے وہ بھی یوتھ آج کل ادا نہیں کرتا. کیوں آپ کو پتہ ہے اب 24 گھنٹے میں سے آج کل آپ دیکھ لینا تقریباً 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے یوتھ جو ہے یہ موبائل, فیس بک, یوٹیوب پہ, یہ گیمز پہ, اس پہ ضائع کرتا ہے. اور اس کا اثرات کیا ہے آپ دیکھیں, سائیکلوجیکل اثرات ان کے یہ ہے کہ آپ موجودہ یوتھ کو آپ دیکھ لینا, یہ اس میں 98% یوتھ جو ہے یہ سائیکلوجیکل بیمار ہے, یہ نفسیاتی طور پر بیمار ہے, یہ صرف آرزویاں کرتے ہیں, ان کی تمنائیں صرف ہوتی ہے, باقی یہ لیٹتے ہیں, سوتے ہیں, زیادہ موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں, غلط چیزوں میں زیادہ یہ انوالو ہو گئی ہے. ان کو جو اصل ٹارگٹ ہے نا وہ یہ یوتھ بھی بول گئی ہے, اور اسٹیٹ جو ہے لیڈر جو ہے وہ بھی نہیں کہ ان کو ٹارگٹس دے دے. یہی وہ بیسک مسئلہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان ہمارا اس موجودہ یوتھ کو ایک خوبصورت نظام تعلیم نہ دے, خوبصورت نظام تعلیم کیا ہے اس پہ لمبا چوڑا ڈسکشن ہے کہ وہ نظام تعلیم اگر ہماری یوتھ کو دیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ہماری یوتھ کی روحانی گروتھ بھی ہوگی. اس کی روحانی گروتھ, جس طرح کی مثال کے طور پر میں ڈاکٹر ارشاد ہوں, یہ تو میں فزیکل ہوں, اب میرے اندر اس کی روحانیت بھی ہے نا, روحانیت کو ابھارنے کے لیے ایک اچھا نظام تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کیا کہ اس میں مثال کے طور پر ایک ایسا نظام تعلیم ہو 12ویں کلاس تک کہ اس میں قرآن بتشریح, حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, معاشیات, مینجمنٹ, پالیٹکس, شہریت, ہیلتھ, اسی طرح سارے جو مینجمنٹ ہے, جو وغیرہ وغیرہ جتنی بھی سبجیکٹ ہے, جتنی بھی نالج ہے, جتنی بھی پرابلمس ہے, وہ ایجوکیٹ کر لے ان کو. ٹھیک ہے, ان کو ایک ایسا اسلامی نظام دے دے کہ اس کے ڈھانچے کے اندر آ کر یہ باروب انسان تو پہلے بنے نا, جب باروب بنے سائیکلوجیکل یہ موٹیویٹ ہو, یہ جو ہے ان کے اندر انرجی ابھرے گی نا تو یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھے گی. اگر یہ ٹارگٹ کی طرف نہ بڑھ سکے نا تو آپ یقین کر لیجئے پاکستان پہ تو اتنے قرضے ہے, یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ اس کام کی بس کی بات نہیں ہے. یہ گیم چل رہی ہے انٹرنیشنل نا, بس پاکستان پہ قرضے آ رہے ہیں, ایک دن خدا نخواستہ ایسا آ جائے گا کہ پاکستان کی یہ مجبوری ہے کہ جی ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ ذمہ داری یوتھ کی بنتی ہے کہ گورنمنٹ ان کو پالیسی دے دے, اگر نہیں ہے تو یوتھ انڈیویجولی آپ انٹرپرینورشپ ٹائپ جو بزنس ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھ لینا یوتھ گھروں میں, آپ دیکھ لیں ہر گھر میں آج کل آپ دیکھ لیں یوتھ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ تر موبائل پر ٹائم ضائع کرتا ہے. ان کو یعنی آئیڈیا جنریٹ کرنی چاہیے, چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے چاہیے, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنے چاہیے. اس کو یعنی یہ جب ہی معاشرہ بنے گا نا, آگے چلے گا نا, جب ایکٹیویٹی ہوگی. ایکٹیویٹی تو یوتھ ہی کریں گے, نہیں بوڑھی تو نہیں کر سکتے ہے نا. سر یہاں پہ آپ نے بات کی, آپ کے جو سوال کا جواب آپ نے دیا کہ یوتھ ہماری جو ہے سوشل میڈیا یوزر ہے اور وہ دن کے 24 گھنٹوں کے لحاظ سے اراؤنڈ 20 گھنٹے تک وہ استعمال کرتی ہے. بینگ انٹرپرینورشپ کی آپ نے بات کی, اگر اسی یوتھ کو اور انٹرپرینورشپ کنسیپٹ کو بندہ اٹھا لے اور سوشل میڈیا کو, انٹرنیٹ کو, خاص کر کووڈ کے بعد جو آئی ٹی کا ایک نیا دور سٹارٹ ہوا ہے, تو اس کو یوٹیلائز کر کے یہی یوتھ جو ہے اپنی کمیونٹی اور ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے اور بہت آگے جا سکتی ہے. یہ تو میں بھی آپ کے ساتھ مانتا ہوں, اور یہ تو آپ کے کوشچن کا جواب بھی یہی ہے کہ اس یوتھ کو اگر جگایا جائے, اس کو امید دیا جائے, اس کو محبت دیا جائے, اس کو تعلیم فری کیا جائے, اس کو صحت فری کیا جائے, اس کو پلان دیا جائے, اس پہ ہاتھ مارا جائے کہ جی آپ تکڑے لوگ ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اس کو ماحول دیا جائے, اس کو امن دیا جائے, اس کو روڈ دیا جائے, ٹرانسپورٹ دیا جائے, پیسے دی جائے, تو یہی یوتھ سے پھر جو ہے, اور ساتھ سوشل میڈیا پہ ٹریننگ دے کر یہی یوتھ سے آپ معاشی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. یہی یوتھ سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر اس کی پراپر مینجمنٹ ہو, آپ دیکھیں میڈیا بھی ہے, یوتھ بھی ہے, ریسورسز بھی ہے, لیکن مقصد حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پراپر یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے نا, کہ یوتھ کو بھی ملا کر, سوشل میڈیا کو بھی ملا کر, پیسوں کو بھی ملا کر, پلان کو بھی ملا کر, ریسورسز کا کچھ ایکٹیویٹیز کیا جائے. دیکھیں یہ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, معاشی ترقی صرف یہ جو آپ فگرز میں بجٹ میں دیکھتے ہیں, یہ معاشی ترقی نہیں ہے کہ اتنے % GDP ریٹ
ہے اور اتنے معاشی گروتھ ہمارا اتنا ہو گیا, ہمارا نیشنل انکم اتنا ہے, یہ ویسی ہی باتیں ہیں. معاشی ترقی تب ہوگی نا جب میں آپ سے پوچھوں کہ جی صاحبزادہ صاحب آپ کیسے ہیں, خوش ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ سر جی بالکل میں خوش ہوں, میرا گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, جاب بھی ہے, امن بھی ہے, تعلیم بھی فری ہے اور صحت بھی فری مل رہی ہے, ٹھیک ہے, میں خوش ہوں, بڑا اسلامی معاشرہ ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, مسجد جاتا ہوں, وہاں پر مدرسہ بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, اخلاق بھی ہے, لوگ سوشلسٹ بھی ہے, میں بڑا خوش ہوں. اس کو معاشی ترقی کہا جاتا ہے. اس کا نام بھی پاکستان میں نہیں ہے. اور یوتھ سوئے ہوئے اور حکومت کرپشن میں لگے ہوئے ہے, اور جو ہے تعلیم یافتہ لوگ وہ اپنی نوکریوں کی تلاش میں گم ہے. بس نوکری ان کی, جابز ان کے ارمان ہے کہ جابز مل جائے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو بھول گئے ہے. اندھیر نگری ہے, اس میں یوتھ کو جگانا چاہیے, گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے. کہ چھوٹے مثال کے طور پر میں آپ کو دے دوں نا, میں مثال کے طور مومن ایجنسی لے لوں. مومن ایجنسی کیسے ڈیولپ ہوگی؟ مومن ایجنسی میں آپ دیکھ لیں, ایک فیمیل کیڈٹ کالج کھول لے, 10 سال بعد ساری مومن ایجنسی کی فیمیل جو ہے کیڈٹ اور میجر آفیسرز ہوں گے, ٹھیک ہے. اس میں آپ جو ہے یونیورسٹی کھول لے, میڈیکل یونیورسٹی کھول لے, روڈ اس میں بنا لے, اس میں آپ یوٹیلیٹی سٹورز بنا لے, اس میں بجلی جو ہے آپ انڈر گراؤنڈ کر لے, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ جتنی بھی جو زمینیں ہیں اس کو آپ انرجی سیکٹر سے آپ اس پہ ٹیوب ویلز لگائے لے, اور یہی یوتھ آپ وہاں پر یوٹیلائز کر لے. مومن ایجنسی صرف ایک ایجنسی کی میں بات کرتا ہوں, وہاں سے آپ کو اتنا فارن ایکسچینج ملے گا, اتنا زر مبادلہ ملے گا, اتنا پیسے ملیں گے نا کہ پاکستان کی اکانومی میں اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوگی. دیکھیے یوتھ سے ہم کام نہیں لے رہے ہیں, اور یوتھ مرد آباد اور زندہ آباد اور سوشل میڈیا پہ بس صرف یہ پکچر لگا کے کہتے ہیں کہ جی اخلاق اچھے ہونے چاہیے, ماں باپ کا عزت کرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, اگرچہ کچھ کرتے نہیں ہیں. بس سر اگر اسی طرح مومن کی طرح اگزامپل لے لیں, ملکھنڈ میں کرومائٹ کا بنیر سائٹ پہ جو ماربل انڈسٹری ہے, ہمارے بہت سارے اضلاع میں اس طرح جو ہے ریسورسز اور یہ نیچرل چیزیں ہیں کہ اگر اس پہ فوکس کیا جائے اور اسی یوتھ کو یوٹیلائز کر کے تو ڈیفینیٹلی کے پی کے اور پاکستان جو ہے آگے جا سکتا ہے. ڈاکٹر محمد ارشاد خان مومن صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں آخر میں میری کوکلی آپ سے ونس اگین پوچھوں گا, جو ہمارا ینگ سلاٹ ہے, آپ نے تو بہت کل کے باتیں کی, اور میں چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں زندگی رہی تو آپ کے ساتھ مزید اور ٹاپکس پہ بات کی جائے. کیا میسج دیں گے ان نوجوان کو جو اس وقت جو ہے جاب کے سرچ میں ہے یا بزنس اپرچونٹی کے سرچ میں ہے, لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے ایک سائیکولوجیکل ٹینشن میں ہے, ایک آپ کی بات کہ وہ سو رہا ہے, کیا میسج دیں گے اس یوتھ کو؟ سمپل سی بات ہے یہ. دیکھیں میں شارٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نا کہ فرسٹ آف آل گھبرانا نہیں چاہیے, یہ جو سٹریس ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, ریئل لائف میں ان کو آنا چاہیے. ریئل لائف آپ جانتے ہیں نا, ایک تو موبائل سوشل میڈیا کی لائف ہے کہ ساری رات اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر سوتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں بس, اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ ان سے گم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ریئل لائف میں آنا چاہیے, اور ریئل لائف میں جب آئیں گے نا تو آپ اپنے کپڑے کو بھی بدلیں گے, اپنی پرسنالٹی کا بھی خیال رکھیں گے, باوضو بھی رہیں گے, درود شریف کا ورد بھی کرو گے, نماز بھی پڑھیں گے, آپ باجماعت پڑھیں گے, کوشش کریں گے, آپ اپنے رشتہ داروں سے انٹریکشن رکھیں گے, اپنے دوستوں سے رکھیں گے, آپ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہے آپ اس کو کریں گے نا آہستہ آہستہ. اور ذرا اپنے جو موجودہ آپ کا جو جس چیز پہ آپ چل رہے ہیں اس میں کچھ انالیسس کرنا ہوگا, اس میں کچھ چیزیں اسے نکالنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر آپ نے ابھی جو بات کیا نا, میں یہاں سے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے نا, یہاں سے ابھی میں کہتا ہوں یوتھ کی یوٹیلائزیشن کی بات کی کہ کیا میسج آپ کو دینا چاہیے. دیکھیں میسج ہے لیکن اس پہ عمل کرنا چاہیے. میسج جو ان کو پتہ ہے کہ میسج میں مثال کے طور پر پاکستان میں آپ کی جو ہے 29,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے, اس میں 8-9 ہزار میگا واٹ جو ہے یہ پانی سے پیدا ہوتے ہیں. باقی جو پروڈیوسرز کمپنیز ہے جو گورنمنٹ آتی ہے ان کو پھر ٹیکوں پہ دیتے اپنے دوستوں کو, اور پھر اس میں پیسے کماتے ہیں, جو سرکولر ڈیٹس آتے ہیں, جو گردشی قرضے آتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب آپ کو بجلی ملتی ہے 67 روپے سم تھنگ, اس سے بھی اباؤ یونٹ ملتی ہیں. آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے پی کے اندر ہی آپ کی 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. اور آپ یقین کر لیجئے کہ یہاں سے میں کہتا ہوں کہ اس انجینئر یونیورسٹی سے 2 سال پہلے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پارے ہو گئے الیکٹریکل میں, وہ آئی گورنمنٹ ان کو قرض دے رہے, یہ ضلع 400 اور یہ کچھ ایریا میں,
ٹھیک ہے نا, اتنا بجلی پیدا کریں گے کہ آپ KPK کے لیے بھی وہ کافی ہوگی, باہر بھی وہ ہم فروخت کر سکتے ہیں, پھر ٹھیک ہے نا, آمدن آئے گی, یوتھ بھی یوٹیلائز ہوگا. لیکن نہ گورنمنٹ کے پاس پلان ہے, نہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا اسی طرف کوئی سوچ ہے, کوئی فکر ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو امید رکھنا چاہیے, اٹھنا چاہیے. دیکھیں ہم تو ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم تو جائیں گے, ان کا زمانہ ہے. اگر انہوں نے کام کیا نا, دن رات کام کیا, چائنیز کو آپ دیکھ رہے, جاپان کو آپ دیکھ رہے نا, اس میں ہمارے پاکستان میں کیا ہے, 22 کروڑ 23-24 کروڑ اس سے بھی اوپر ہے. اس میں 3-4 کروڑ لوگ بھی کام نہیں کرتے. 3-4 کروڑ لوگ کام کریں گے, باقی سب سوتے رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, لیٹتے ہیں, صرف سوچتے ہیں, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اور چائنا میں آپ دیکھ رہے, جاپان میں آپ دیکھ رہے, ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, سارے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ ہر وقت ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, صرف سنڈے کو جو پکنک مناتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں, باقی کام کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں کام کرنا ہوگا, بجلی پیدا ہوگی, ایگریکلچر بھی ڈیولپ ہوگی. دیکھیں اگر ہم اس کو نہ کریں تو یہ میں ایڈوانس میں کہتا ہوں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے. دیکھیں قرض کتنے بڑھ گئے ہیں, اتنی زیادہ بڑھ گئے ہیں نا کہ اب دیکھیں امپلائز کو آپ تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں. بجٹ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, ساری ڈیڈکشن کرتے ہیں, کٹوتیاں کرتے ہیں سیلری سے, سیلریز نہیں مل رہی ہیں. آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھ لیں, آپ انڈسٹری سیکٹر کو دیکھ لیں, ایجوکیشن کو دیکھ لیں, ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں. ہر سیکٹر میں اتنی زیادہ پرابلمس ہے کہ اس کے ایکسپینڈیچر جو ہے, اور کچھ اللہ خیر کرے, کرپشن اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا, نہ کچھ پروڈکشن ہوتا ہے. یوتھ بھی سویا ہوا ہے, گورنمنٹ کرپشن میں ہے, اللہ خیر, عوام سائیکولوجیکل بیمار ہے. لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب چیز ایک دفعہ بالاکوٹ, ایک دفعہ جو ہے کسی دنیا کی کسی طاقت جو ہے بالاکوٹ کو اسی طرح تباہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا نا, اب ان کو گورنمنٹ کو تو چاہیے تھا صحیح بالاکوٹ تو بنائے نا, خوبصورت. ٹھیک ہے نا, کہ آئندہ کے لیے زلزلہ پروف ہو. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ سرنو تشکیل کی ضرورت ہے, پوری معاشی سرنو تشکیل کی ضرورت ہے. ادروائز مایوس حالات ہے. یوتھ کی بھی آپ پوزیشن دیکھتے ہیں پاکستان کے, اللہ خیر کرے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ود دس نوٹ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو بالکل آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مزید موضوعات پہ پروگرامات کریں گے. اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ اپنے بزی اسکیجول میں ٹائم دیا سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو.